شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جو کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں جو عادتیں تھیں وہی عادتیں آپ کے اندر بھی موجود تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا حال مختصر طور پر آپ کو بتائیں گے۔ چلتے ہیں آگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب تو وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی خواہش دل ہی دل میں مچل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دن و رات دعا کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن ہی لی۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ انہیں بشارت ہوئی کہ مایوس نہیں ہو، تمہارے گھر بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ کسی بھی مایوس انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے جو مانگا اسے مل رہا ہو۔ بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی خوش ہوئے۔ بشارت ملنے کے کچھ عرصے بعد ان کی مراد پوری ہوئی۔ ان کے گھر بیٹا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس پر عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس مقام کا نام عین الکریم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اولاد آدم علیہ السلام میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے خطا یعنی غلطی نہیں ہوئی ہو، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ ایک دفعہ بچپن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچوں نے کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پاکیزہ خیالات والا اور غلطیوں اور عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد سیدنا زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ جوان ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نبوت کی گود میں پلے بڑھے۔ انہوں نے تعلیم بھی اپنے والد سے حاصل کی اور عمدہ اخلاق، بری عادات سے دور رہنے کی تربیت حاصل کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو بہت متاثر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی حکمت فرمائی تھی، یعنی آپ بہت عقل مند تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے عظیم کام لینا تھا۔ نبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آنے والی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ شروع کی تو بنی اسرائیل کو اللہ کے خوف، اس کی اطاعت کا درس دینے لگے۔ انہیں برائیوں سے روکتے رہے، بغاوت اور سرکشی سے منع کیا۔ غرض آپ نے انہیں ہر اس چیز سے روکا
جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، یہاں تک کہ مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں رزق دیا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، روزے کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دین کو سمجھنے میں پوری کوشش صرف کر دی۔ آپ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے۔ اس سلسلے میں اگر ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا تو بھی آپ نہیں رکتے تھے، جیسا کہ دمشق کے بادشاہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دمشق کے بادشاہ نے اپنی ملکہ یعنی بیوی کو طلاق دے دی، مگر بعد میں دوبارہ رجوع کرنا چاہا، یعنی شادی پھر سے کرنی چاہی بغیر حلالہ کیے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ اور ملکہ دونوں کو منع کر دیا۔ تو یہ بات اور رکاوٹ اس عورت کو سخت بری لگی، یعنی ملکہ کو بہت بری لگی، اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس لیے منع کیا تھا کہ یہ عورت تم پر حلال نہیں ہے جب تک تم حلالہ کر کے شادی نہیں کر لیتے۔ دوسری روایت میں یہ بات آتی ہے کہ بادشاہ کی ملکہ بدکار تھی، اسے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے محبت ہو گئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے حسین اور خوبصورت تھے، اور عورتوں کی انہیں بالکل بھی خواہش نہیں تھی، اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ کی بیوی کو قبول نہیں کیا، نہ اس کی محبت کو قبول کیا۔ تو اس عورت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف دل میں کینہ پال لی، اور دونوں روایتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے کہ ملکہ نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون مانگا۔ بادشاہ نے کہا، کچھ اور سوال کرو، کچھ اور چاہیے تو تم وہ مانگو، مگر ملکہ نے کہا، بس مجھے یہی چاہیے۔ تو پھر بادشاہ نے سوچا، پھر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اپنے جلاد کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آپ محراب میں نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو جلاد نے ایک تشت یعنی تسلے میں ان کو شہید کر دیا، یعنی خون سارا تسلے میں گرا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی نماز نہیں چھوڑی اور برابر نماز پڑھتے رہے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے محبوب بیٹے تھے۔ جلاد نے سر مبارک لے جا کر اس عورت کے سامنے رکھ دیا جس سے اب تک خون بہہ رہا تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تب بھی یہی بول رہے تھے کہ تیرے لیے یہ نکاح کرنا درست نہیں ہے، تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس بدکار عورت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل اپنی ماں کے کہنے پر کروایا تھا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی ملامت کرتا رہا، تو وہ سر مبارک کو ایک طاق میں رکھ کر اپنی ماں کے پاس لے آئی اور سر مبارک کو اس کی ماں کے سامنے رکھ دیا۔ تب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، زمین نے اس کی ماں کو قدموں تک نگل لیا، پھر سینے تک، پھر قدموں تک نگل لیا۔ اس کی ماں چیخو پکار کرتی رہی اور نوکرانیاں وغیرہ بھی چلاتی رہیں۔ تب اس کی ماں نے جلاد سے کہا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔
تاکہ باقی بچ جائے۔ تو جلاد نے سر تن سے الگ کر دیا۔ تب زمین نے اس کے نگلے ہوئے جسم کو بھی باہر اچھال دیا اور پھر اسی وقت باقی تمام لوگ بھی زمین میں دھسا دیے گئے۔ بادشاہ سمیت سب لوگ مر گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہا۔ ظاہر ہے ایک نبی کا خون تھا۔ یہاں تک کہ ایک بادشاہ بخت نصر آیا اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے وہاں 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے خون، تو نے بنی اسرائیل کو فنا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب پرسکون ہو جا۔ پھر وہ خون ابلنا بند ہو گیا۔ اس طرح ایک پیغمبر کے خون کے بدلے بادشاہ اور ملکہ اور ان سے جڑے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس بدترین عذاب کا شکار ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جب جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو وہ ایسے ہی عذاب الہی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔